वर्ल्ड सिटी एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो लाखों लोगों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाएगा। इसकी फाइलें हर सूरत माइनस में जाएंगी। जिस दिन आपको कब्जा मिलेगा उस दिन आपको पर फाइल 3 से 4 लाख नुकसान भी होगा। इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी इंतहाई ज्यादा होंगे। इसमें आबादी बहुत देर के बाद आएगी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पर तमाम तर आवाम से एक इंटेलेक्चुअल फ्रॉड किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे डुबोए गए हैं और डीलर्स ने पर फाइल 1 लाख रुपया रिबेट लेके लोगों का नुकसान किया है। अगर किसी ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख लिया है और देखने के बाद वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ऐसी क्या क्या वजूहात हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पर, और इसके एनओसी को लेकर आज की इस वीडियो में तमाम तर पहलू पे बात करेंगे। आइए सबसे पहले तो मैं आपको मैप पे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को दिखाऊं। सबसे पहले तो मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को मैप पे दिखाना चाहूँगा कि जो सदर रावलपिंडी है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है ये कितना दूर है। तो ये सामने मैप पे आप देख सकते हैं 1 घंटा और 6 मिनट की मसाफत है ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है और ये आप देख सकते हैं 1 घंटा 13 मिनट ये इस रास्ते से और इस घंटे से 1 घंटा 6 मिनट की मसाफत है। यानी इतने दूर रावलपिंडी मेन शहर से इतने दूर जाकर ये हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, इस हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेचने के लिए डीलर ने 2-3 यूनिक टेक्टिक्स इस्तेमाल की। सबसे पहले तो इसे बताया गया कि ये चक्री रोड इंटरचेंज के करीब है। जी हाँ, ये बिल्कुल चक्री रोड इंटरचेंज के करीब है और मोटरवे का नाम लगाकर इस सोसाइटी को बेचा गया। और कुछ लोगों ने ये कहकर बेचा कि इसका एनओसी आ जाएगा। देखिए, ना तो इसका एनओसी आया है और ना ही चक्री रोड के बिल्कुल करीब है। चक्री रोड के सबसे ज़्यादा करीब जो है वो दूसरी हाउसिंग सोसाइटी किंगडम वैली जो एनओसी अप्रूव्ड है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट की इतनी बुरी सूरत हाल है कि वहाँ पे भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और वो भी आबादी से बहुत दूर है। अच्छा, ये मैं आबादी का बारहा तज़किरा क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी होती है उसमें आबादी का दखल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ये क़यामत तक बिकती रहती है, रीसेल होती रहती है और इसकी वैल्यू हर साल ऐड होती है। लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड होना बंद हो जाती है जिस प्रॉपर्टी की डिमांड ना हो। अब प्रॉपर्टी की डिमांड उसी वक्त पैदा होती है कि जब वहाँ पे लोग आके रहना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जो सदर है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सदर रावलपिंडी का गुंजान तरीन इलाका है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंतहाई ज़्यादा है। वो इसलिए कि ये सदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का हब है, इसके साथ साथ बिज़नेस एक्टिविटीज़ का हब है और इसके साथ साथ आबादी के बीचों बीच आर्मी के कैंप्स भी मौजूद हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल है, CMH है और गोल्फ कोर्स हैं। दूसरे इसके साथ साथ जो है वो पोलो ग्राउंड और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और स्कूल बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बेहतरीन। सदर के बीचों बीच जो है वो 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसकी वजह से यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप सदर में मेन GT रोड के इर्द गिर्द अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो 5 मरला प्लॉट आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ की मद में आपको मिलेगा। क्यों? यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू की डिमांड ज़्यादा है। तो जिस हिस्से में आबादी आ जाती है वहाँ पे प्रॉपर्टी की डिमांड ज़्यादा होती है। जहाँ पे आबादी देर से जाती है, ये नहीं जाना चाहती, वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। मिसाल के तौर पे ये सदर मेन में अगर आपको 1.5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी मिलती है और सदर मेन शहर के अंदर आप एक दुकान खरीदना चाहें तो 18 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ ये आपके रेट हैं। इससे वैरी करती हैं दुकानें। छोटे साइज़ की दुकानें भी आपको 20-25 करोड़ की एक दुकान मिलेगी। जबकि आप एक गैर गुंजान आबाद जगह में कमर्शियल लेना चाहें तो उसी साइज़ की कमर्शियल आपको 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख में भी मिल जाएगा, क्योंकि आप गैर गुंजान आबाद में रहते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू उस वक्त ऐड होती है कि जब इंसान वहाँ पर आके आबाद होते हैं, जब फुली तौर पे आबाद हो। अब आपको मैं बताऊँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कब आबाद होगा। एक टेक्निकल चीज़ समझिए कि आबादी वहाँ पर जाती है जहाँ बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी, सबसे पहली चीज़ लोगों का बिज़नेस एक्टिविटी वहाँ पे हो। नंबर 2, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, ताकि वो अपने बच्चों का भी लेन देन हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ घर का चलाने वाला सरबराह की जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो। अब एक आदमी जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर घर बना रहा है और उसका बिज़नेस जो है वो सदर के अंदर है, मरी रोड के अंदर है या राजा बाज़ार के अंदर है या फिर बहरिया टाउन के अंदर है या DHA के अंदर है। यही मेन बिजनेसेस के हब है या GT रोड के अतराफ़ है। तो देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो 100% बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है या तो वो GT रोड पे हो रही है या सदर हो रही है या मरी रोड पे हो रही है या राजा बाज़ार हो रही है, इसके अतराफ़ में हो रही है। ठीक है, फैज़ाबाद से लेके सदर तक पूरा बिज़नेस हब है आपका। मरी रोड
ساری کی ساری اسی کے اندر آ جاتی ہے. اور اچھا کون آدمی ہے جو اگلے 4 سال میں جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کی قسطیں ادا کرنے کے بعد جا کے بلو ورلڈ سٹی میں گھر بنائے گا؟ نہیں. بلو ورلڈ سٹی نے اس وقت تک جو ہے وہ اگر آفیشیل مان لیا جائے، میرا ماننا یہ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی نے حد درجہ اوور سیلنگ کی ہے، لیکن یہ مان لیا جائے کہ بلو ورلڈ سٹی نے جو ہے وہ 2 لاکھ فائلیں بیچ دی ہیں. حالانکہ بلو ورلڈ نے 5 لاکھ سے زائد فائلیں بیچی ہوں گی، یہ آن آفیشیل میں کہہ رہا ہوں. آفیشلی طور پہ میں یہ مان رہا ہوں، جو بلو ورلڈ سٹی بھی مان رہی ہوگی کہ اس نے 2 لاکھ فائلیں دی ہیں. اب 2 لاکھ فائلیں جو ہیں آج کی تاریخ میں، آج کے 4 سال بعد جب ان سب کی انسٹالمنٹ پہ ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے فیصد لوگ اس پراپرٹی کو ہولڈ کریں گے اور کتنے فیصد ایگزٹ کریں گے؟ جی ہم نے 4 سال دے دیا، اب ہمارے پاس پلاٹ ہے اور پلاٹ کو ریسیل کرتے ہیں. ان 2 لاکھ میں سے 2 لاکھ لوگوں کو پوزیشن مل گئی. اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ گھر کتنے فیصد لوگ بنائیں گے؟ یقین مانیے کہ بلو ورلڈ سٹی میں اگر 10% گھر بھی بن جائیں، ان 2 لاکھ پلاٹس کا 10% بھی گھر بن جائیں تو یہ بلو ورلڈ سٹی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیٹس سپوز کہ اگر 20,000 گھر بن جائیں اگلے 4 سالوں میں تو بلو ورلڈ سٹی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 20,000 گھر کا مطلب ہے 20,000 خاندان جو بلو ورلڈ سٹی میں جا کے آباد نہیں ہوں گے. لیٹس سپوز کہ کوئی انویسٹر جا کے بلو ورلڈ سٹی میں 20,000 گھر بنا لیتا ہے. اگر انسان نہیں گئے بلو ورلڈ سٹی میں تو اس کا مطلب ہے کہ بلو ورلڈ سٹی خالی پڑا ہے اگلے 4 سالوں میں. لیکن بلو ورلڈ سٹی میں آبادی نہیں جائے گی کیونکہ یہ آبادی سے بہت دور جا کر بنایا گیا. آپ اگر اپنے اس میپ کے اوپر آپ کو میں دکھاؤں، یہ آپ کا صدر ہے. صدر سے آپ جائیں گے آگے تو یہ دیکھیں، یہ بلو ورلڈ سٹی کے راستے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے. یہاں پہ یہ تو یہاں پہ تو پھر چلو تھوڑے بہت گھر موجود ہیں، جبکہ ارد گرد آپ دیکھیں لوگوں کے کتنے بڑے گراؤنڈز پہ پراپرٹی موجود ہے. یہ الحرم سٹی ہے، یہ اس کے ارد گرد یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا علاقہ یہ علاقہ بالکل خالی پڑا ہے. یہاں پہ بالکل گراؤنڈز ہیں اور یہ اسی روڈ پہ اگر آپ آگے جائیں، یہ مزید آگے جائیں، یہ خالی پڑا علاقہ، یہ لوگوں کے بڑے بڑے گاؤں ہیں اور لوگوں کو گھر بنانے کے لیے صرف یہ 4-5 گھر یہاں پہ موجود ہیں. اور بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں کتنے گراؤنڈ ہیں، کتنے کھیت ہیں. یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ مزید آگے جائیں، یہ سارے کا سارا علاقہ خالی پڑا ہے، بالکل غیر گنجانور. یعنی شام کے وقت 6 بجے کے بعد آپ یہاں پہ جا نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیں یہ خالی پڑا علاقہ بالکل خالی پڑا. تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ 4 سال بعد جب آپ اپنی پراپرٹی بیچنے جائیں گے، یہ ہے جی بلو ورلڈ سٹی، یہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے بلو ورلڈ سٹی. یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس حوالے سے بلو ورلڈ سٹی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. بلو ورلڈ سٹی نو ڈاؤٹ بڑی شاندار ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. یہ بیک سائڈ پہ یہ ساری بلو ورلڈ سٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ بلو ورلڈ سٹی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اور ممکنہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ ساری زمینیں بلو ورلڈ سٹی کے پاس ہیں. جتنی زیادہ زمینیں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ابھی اس پوائنٹ پہ آیا ہی نہیں کہ بلو ورلڈ سٹی نے کتنی اوور سیلنگ کی ہے، کن لوگوں کو پوزیشن ملے گا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں بلو ورلڈ سٹی نے جتنی زمین بیچی ہے سب کو پوزیشن مل بھی جائے تو 4 سال کے اندر یہ آباد نہیں ہوگا، بلکہ اگلے 8 سے 10 سال میں بھی آباد نہیں ہوگا. جب آباد نہیں ہوگا، یہ سارا علاقہ خالی پڑا ہے، لوگ آبادی یہاں پہ آئے گی نہیں. اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ ان کی بزنس ایکٹیویٹیز تو ساری کی ساری صدر میں ہو رہی ہیں اور صدر کے آس پاس انہیں سستی پراپرٹیز مل رہی ہیں، گھر مل رہا ہے، اپارٹمنٹس مل رہے ہیں. اور اب تو بحریہ کے اندر ہائی رائز اپارٹمنٹ آ چکے ہیں. 30 لاکھ کا تو یہاں پہ آپ کو اپارٹمنٹ مل سکتا ہے. تو ایک بندہ کیوں نہ اپنا بزنس بھی بحریہ کے اندر کرے اور جو بھی دکان کر رہا ہے سائڈ کے اطراف میں وہ بزنس بھی کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اپنی فیملی کو رکھے، بجائے بلو ورلڈ سٹی میں گھر بنائے اور پھر وہاں پہ اپنی فیملی کو رکھے. تو بلو ورلڈ سٹی میں آبادی نہیں جائے گی، 4 سے 10 سال کے درمیان تک بھی نہیں جائے گی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوگی کہ جب آپ فائلیں واپس مائنس میں بیچیں گے. اچھا، یہ جو 2 لاکھ انویسٹرز ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اندر، یہ 2 لاکھ میں سے چلو 20,000 لوگوں نے گھر بنا لیے، 1,80,000 فائلیں واپس مارکیٹ میں آئیں گی، نیٹ کیش پہ آئیں گی. ہاں جی، اب ہم واپس بیچنا چاہتے ہیں، ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی، اب ہمارا ایسٹ ہے، اب ہم وڈرا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ضرورت آ گئی. جب آپ ضرورت آئے گی اور آپ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول کریش کر جائے گا. کیوں؟ پہلے بلو ورلڈ سٹی میں سارے انویسٹر تھے، 2 لاکھ انویسٹر تھے، فائلیں تھی، ڈیمانڈ تھی اور سپلائی بھی تھی. اب یہ ہوا کہ ڈیمانڈ تو بلو ورلڈ سٹی میں ہو گئی ختم. بلو ورلڈ سٹی میں جس کو بھی ڈیمانڈ چاہیے کتنی ڈیمانڈ ہوگی؟ ختم ہو جائے گی نا. اور اب سپلائی ہو جائے گی. اب 1,80,000 فائلز کی سپلائی ہے اور ڈیمانڈ کتنی ہوگی؟ 0. یا پھر چلیں جی 20% ڈیمانڈ ہوگی اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو آؤٹ آف دا وے جا کے کام کر رہی ہے. اس کی سپلائی اینڈ
جو ڈیمانڈ کا رول ہے وہ ہو جائے گا کریش. آپ کے پاس آن گراؤنڈ پراپرٹی ہوگی. آن گراؤنڈ پراپرٹی آپ بیچنے لگیں گے, آپ کی پراپرٹی بکے گی نہیں, کیونکہ آپ کے پاس نیٹ کیش کا کلائنٹ نہیں ہوگا. آپ نیٹ کیش پہ بیچیں گے, اس انویسٹمنٹ پہ نہیں بیچتے. انویسٹمنٹ کا کلائنٹ زیادہ ہے, نیٹ کیش کا کلائنٹ کم ہے. یہ راولپنڈی اسلام آباد کی ایک دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی فیصل ہلز کے ساتھ ہوا ہے. لوگوں نے 10 مرلہ پلاٹ 1 کروڑ کا لیا تھا, آج 65 لاکھ میں بک رہا ہے. فیصل ہلز میں 65 لاکھ 70 لاکھ 75 لاکھ میں بک رہا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول کریش کر گیا. وہاں پہ سپلائی کے لیے چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. فیصل ہلز پورا خالی پڑا ہے, بڑا بہترین بنایا گیا تھا لیکن خالی پڑا ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ آبادی نہیں آئی. سیم بلو ورلڈ سٹی کے اندر بھی 4 سال بعد آبادی نہیں جائے گی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول وہاں پہ کریش کرے گا. آپ سب کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ڈوبے گی. جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کو ایک ٹیسٹ کیس بتاتا ہوں. ابھی اپنے ڈیلر سے رابطہ کریں, انہیں کہیں کہ میں مذاق کے طور پہ کہیں یا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں میں بلو ورلڈ سٹی کی اپنی فائل بیچنا چاہتا ہوں, کتنے کی بکے گی؟ آپ کی فائل نہیں بکے گی. ابھی مارکیٹ کے اندر انویسٹر کے ہوتے ہوئے آپ کی فائل نہیں بکے گی, نہیں بیچ کے دیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بیچ کے دیتے ہیں اور ان سے کہیں کتنے پروفٹ, تو آپ کو کہے گا کوئی پروفٹ نہیں. سر آج اگر آپ کو انویسٹرز کے ہوتے ہوئے پروفٹ نہیں مل رہا, تو کل 3-4 سالوں کے بعد جب آپ کی پراپرٹی فلی انویسٹمنٹ میچور ہو جائے گی اور نیٹ کیش پہ آپ کو کون پروفٹ دے کے بلو ورلڈ سٹی میں لگائے گا؟ بلو ورلڈ سٹی نے ایسا کیا کر دینا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی میں لوگ پاگل ہو کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ آج یہ ایک سہانا خواب تھا. ڈیلرز نے 1-1 لاکھ پروفٹ کے لیے آپ کی فائلیں بیچ دی ہیں. سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کی فائلیں بکی ہیں. میں بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیلرز نے آپ کو غلط بیانی کر کے ویڈیو یہ چیزیں بیچی ہیں. بلو ورلڈ سٹی چکری روڈ کی ایک بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی ضرور ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلرز نے آپ کے غلط کام آپ کو بولتے ہیں. اور بلو ورلڈ سٹی کے پاس بہت بڑی زمین بھی موجود ہے, ڈیولپمنٹ بہت کامیابی کے ساتھ کریں, شاندار طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن ڈیلرز نے آپ کو مس گائیڈ کیا. آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کم سے کم 12 سے 15 سال ہونی چاہیے. اگر آپ نے بلو ورلڈ سٹی کے اندر, کنگڈم ویلی کے اندر, روڈن انکلیو کے اندر, 7 ونڈر سٹی کے اندر اور فیصل ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کیا, تو آپ کی انویسٹمنٹ کیپیسٹی کو بہت بڑا ہونا چاہیے. یہ 4 سال کے بعد آپ کو پروفٹ نہیں دے گا. بلو ورلڈ سٹی میں ایک ڈاؤن فال آئے گا. اس ڈاؤن فال میں مارکیٹ پرائسز نیچے گریں گی اور اس کے بعد پھر پروفٹ آئے گا. آپ کی نسلوں کے لیے تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, آپ کی اولادوں کے لیے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن شارٹ ٹرم انویسٹر 4 سال سے 8 سال میں بھی یہاں پہ پروفٹ نہیں کما پائے گا. لیٹ جا کے پروفٹ آئے گا. جب ایکچوئل آبادی آئے گی, آپ سے پلاٹ خریدے جائیں گے, تب آپ کو پروفٹ ملے گا. ورنہ شارٹ ٹرم میں اگلے 6 سے 8 سال 10 سال میں آپ کو پروفٹ نہیں ہونے والا. اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ بہتر جگہ پہ انویسٹمنٹ کیجئے, سیکیور انویسٹمنٹ کیجئے, آبادی کے مستقبل دیکھ کے انویسٹمنٹ کیجئے. یہ بھی دیکھیے کہ آپ فائل تو لے رہے ہیں, آپ سے اگلی فائل کس نے لینی ہے. اگر آپ سے اگلا بندہ نہ ہوا جس نے آپ سے فائل لینی ہوئی, تو آپ کی یہ انویسٹمنٹ ڈوبنے کے 90% چانسز موجود ہیں. آج کے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبید ربانی کو دیجیے اجازت. تمام تر سوشل پلیٹ فارم پہ ہمیں سبسکرائب کیجیے, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, ٹویٹر پہ پراپرٹی فروش کے نام سے ہم موجود ہیں. اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. انشاءاللہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.